السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامک انفو 99 پر آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، حسین علیہ السلام نہیں کہیں گے، اس لیے کہ علیہ السلام یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جب بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، حسین علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور دوسری روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو رافع کی بیوی ہیں، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا، انا کو وہ رو رہی ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، داڑھی مبارک یہ وہ بار سے آلود ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی جگہ سے حاضر ہو کر آ رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ یہ ایسا فرزند ہے میرا جو امت کے تو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی، اور ان کو ان کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت کی تھی کہ میرے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لینا، ورنہ تفرقہ کی بدولت بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ لوگوں نے جب کہا، یا آر المومنین، یہ تم نے کیا کیا، اس طرح کے القاب سے پکارنے لگے، تو انہوں نے کہا، اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، اور اگر ان کا اپنا ہی حق تھا تو انہیں ان کا حق مل گیا، اس لیے میں نے ان سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور امن کا دور تھا، خون ریزی اس میں نہیں تھی۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ آیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا ولی عہد مقرر کر دیں، تاکہ جیسے پہلے امت خون میں لت پت تھی، ایسے نہ ہو دوبارہ اس طرح خون ریزی شروع ہو جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولی عہد مقرر ہوا وہ یزید ہوا۔ 5 صحابہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام میں سے اکثر اور امت کے اہم ترین طبقہ میں سے اکثر لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان حضرات نے یزید کی بیعت نہیں تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر موقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اسلام کا جو شرعی نظام ہے، اسلامی نظام ہے، اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے کہ ذمہ دار جو طے ہو مشورے سے طے ہو۔
اس لیے اگر اس کو روکا نہ گیا تو پھر آگے نقصان ہوگا۔ اور اس بارے میں تعاون کرنے کے بارے میں کوفہ کی طرف سے، کوفہ کے لوگوں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھی آ رہے تھے کہ آپ اس مرحلے میں چلیں، ہم آپ کا تعاون کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کوفہ والوں پر آپ اعتبار نہ کریں، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں، زبانیں تو آپ کے ساتھ ہوں گی، تھوڑی سی لالچ مل جائے تو ان کی تلواریں آپ کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف بھیجا۔ اچھی خبر ملی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے کوفہ کی طرف اہل و عیال سمیت۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول تو آپ خود نہ جائیں، اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں تو اہل و عیال کو ساتھ نہ لیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر پختہ تشریف لے گئے اہل و عیال سمیت۔ راستے میں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آگے جائیں یا نہ جائیں، کیا کریں؟ تو مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا نہیں، ہم تو ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہو گئے۔ جب وہاں کوفہ پہنچے تو ابن زیاد 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور اسی طرح عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا اب آپ نہ مکہ جا سکتے ہیں نہ مدینہ، کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، دمشق کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا تو مجھے مکہ جانے دیں نمبر 1، یا مدینہ جانے دیں، یا مجھے دمشق جانے دیں، وہاں جا کر خود میں یزید سے بات کر لوں۔ لیکن کوفہ کے جو صبائی لوگ تھے درمیان میں حائل ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا گھیرا تنگ ہو گیا۔ عمر بن سعد نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا بے شک آپ خلافت کے مستحق ہیں یزید کی بنسبت زیادہ، حق آپ ہی کا ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، آپ اس کو چھوڑیں، آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے پریشانی سے۔ تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہی بات، یا تو مجھے مدینہ جانے دیا جائے یا مکہ جانے دیا جائے، یا یزید سے میں خود بات کر لوں۔ عمر ابن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھی، بڑا خوش ہوا وہ، اس نے کہا اب یہ معاملہ لڑائی والا ختم ہو رہا ہے، خون ریزی والا ختم ہو رہا ہے۔ لیکن شمر اس میں حائل ہو گیا، اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ابن زیاد نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید سے بیعت کرنے سے پہلے میرے آپ ہاتھ پر بیعت کریں، پھر میں آپ کو آگے جانے دوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بجائے مر جانا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ ان کا گھیرا تنگ کرو، لڑائی کے لیے ان کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ، پانی بند کرو۔ تو چنانچہ لڑائی ہوئی، ادھر سے بھی جاں باز نکلے ان کے، اور ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین بھی نکلے۔ مسلم بن عقیل کے بیٹے وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی بن اکبر وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد قاسم وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان میں نکلے، 45 زخم جسم پر تھے، اس کے باوجود لڑتے رہے۔ شمر 6 آدمی کے ہمراہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، ہاتھ کٹ گیا تھا، تلوار پکڑنا مشکل ہو گیا۔ پیچھے سے سنان ابن انس نخی نے نیزہ مارا، آر پار ہو گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ تاریخ میں بہت بڑا ثانیہ ہے۔ بعد میں کسی ظالم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جسم سے علیحدہ کیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا، اس نے سب و شتم کیا۔ 3 دن کے بعد شمر کے ساتھ ایک دستہ دے کر یزید کے لیے اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو روانہ کیا۔ جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش ہوا تو اس نے کہا، شمر اے ابن زیاد، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر آؤ؟ میں نے تمہیں کب کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو؟ اس لیے کہ یزید سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ اہل عراق تمہارے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئیں گے، اگر تم ان کے مقابلے میں فتح یاب ہو جاؤ تم ہرگز ان کو قتل نہ کرنا۔ تو یزید نے کہا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرو؟ چنانچہ اہل بیت کو اپنا یہاں شاہی مہمان بنایا اور حضرت زین العابدین کو کہا، جو بھی چیز تم ضرورت ہو تمہیں لکھ کر بھیج دیا جائے میرے پاس، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ ابن زیاد کا کیا حشر ہوا؟ دنیا میں اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ چاہتا تو یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر یزید کے پاس جائے گا، مجھے انعام ملے گا، اکرام ملے گا، لیکن الٹا یزید نے اس کو مایوس کر دیا اور مسلم بن زیاد کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ ایران کے وہ صوبے جن کا تعلق بصرہ سے تھا وہ بھی ان کے سپرد کر دیے اور یہ کہا کہ 6000 افراد جاں باز ان کو دے دو۔ تو جب دستے میں سے ابن زیاد کے دستے میں سے یزید نے کہا تھا جو بھی جاں باز لینا چھو لے لو، لینے کے لیے گئے تو جن کو بلاتے گئے سارے ادھر آتے گئے۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو جاں باز کہنے لگے تمہارے ساتھ مل کر اہل بیت کا خون بہانا پڑا، مسلم بن زیاد کے ساتھ مل کر ترکوں اور مغلوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا، اسی لیے ہم تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ہم مسلم بن زیاد کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہ اللہ نے دنیا میں اس کو ناکامی دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔